اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، اس سے ہر وہ شخص نکل جاتا ہے جو ایمان والا نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ یعنی اب سچے ہیں کون، سچوں ہم کیسے پہچانیں کہ کون سچا ہے، جس کے بارے میں تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سچا وہ شخص ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ فرماتے ہیں جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اور سچوں کی صحبت سے ملتا کیا ہے، سچوں کی صحبت سے یہ ملتا ہے کہ تمہارا ایمان اور تمہارا تقوی دونوں محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر تم سچوں کی صحبت کی بدولت تمہارا ایمان کی اور تمہارے نیکی اور پرہیزگاری کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور سچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں اور انہیں کوئی غم نہیں، یعنی دنیا میں ان کو کچھ خوف نہیں رہے گا اور آخرت میں انہیں کچھ غم بھی نہ ہوگا۔ یعنی جو شخص ان کی صحبت اختیار کرے اس شخص کو بھی دنیا میں کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہوگا، اور آخرت میں بغیر غم کے وہ ان کی بدولت بخشا جائے۔ اور ان کی محبت اور ان کی الفت سے کیا ملتا ہے، فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ فرمائے گا فلاں شخص کو جہنم میں ڈال دو، فلاں شخص کو جہنم میں ڈال دو، تو وہ نیک اللہ کے نیک بندے فرمائیں گے اے اللہ یہ اگرچہ گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، لیکن یہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتا تھا، ہماری صحبت اختیار کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تم جسے پہچانتے ہو اور ان کا ہاتھ پکڑو اور انہیں اپنے ساتھ جنت لے جاؤ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد اولاد رسول، آمد اولاد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اولیاء اکرام کی صحبت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اگر بندہ مومن گنہگار بھی ہو، بدکار بھی ہو، سیاہکار بھی ہو، لیکن ان کی صحبت سے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ صحبت با اولیاء، 100 سالہ طاعت بے ریا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ریاکاری کے بغیر 100 سال تک عبادت کرتا رہے، لیکن کسی ایک بندہ مومن نیک کی صحبت اختیار کر لے تو وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 100 سال اگر بندہ عبادت کرے مگر کسی متقی کے ساتھ ایک لمحہ گزار دے تو وہ 100 سال کی عبادت پر وہ ایک لمحہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اور ان کی برکت اور ان کی صحبت سے کیا ملتا ہے کہ انہوں نے اس طرح دین کی خدمت کی، اس طرح دین کی خدمت کی کہ جب سرزمین آسام میں اللہ نے ایک اپنے متقی شخص کو بھیجا جس کا نام سید تقی الجیلانی تھا، جب وہ سرزمین آسام میں آتا ہے تو اسے ایک مرتبہ کوئی نہیں پہچانا، دوسری مرتبہ کوئی نہیں پہچانا، جب تیسری مرتبہ وہ آسام کی سرزمین پر آتا ہے تو زمانہ دیکھتا ہے کہ پورا آسام اس شخص اس متقی کے پیچھے ہو گیا، اور اس طرح پیچھے ہو گیا کہ آج 70 سے 80 سال گزر گئے، آج تک ان کی اولاد اس سرزمین پر خدمت کر رہے ہیں دین کی۔ اور یہ متقیوں اور پرہیزگاری کی برکت ہے کہ آسام جیسی سرزمین پر ایک متقی آئے تو 80 سال گزر گئے اور آج تک اس کی دین کی خدمات چل رہی ہیں۔ اور یہی دین کی خدمت اور یہی دین کی برکت ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ مومن کسی ایسے بیابان میں چلے جائے تو وہ جنگل کو منگل کر دیتا ہے، زمانہ دیکھتا ہے کہ وہ سرزمین دین سے خالی نہیں رہتی۔ یہی آسام کی سرزمین ہے کہ جب حضور سید تقی الجیلانی تشریف لاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دین کو، سنیت کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہے،
لیکن جب وہ سرزمین آسام میں دین کی خدمت کرتے ہیں تو کہیں ادارے شریعہ قائم کرتے ہیں، کہیں فیضان مصطفیٰ قائم کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جب یہ جس سرزمین پر آ جائے اس سرزمین پر دین اور سنیت کا اس طرح کام کرتے ہیں کہ زمانہ دیکھ کر رشک کرتا ہے۔ یہی تک رہی کہ انہوں نے صرف مدرسہ ہی قائم نہیں کیا، انہوں نے خانقاہ بھی قائم کی۔ مدرسے میں صرف علم ظاہری ہے لیکن خانقاہ میں علم روحانی بھی ہے، اسی لیے تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، یعنی جب تک میں شمس تبریزی کی صحبت حاصل نہ کیا میں مولوی تھا، لیکن جب میں شمس تبریز کی خانقاہ میں آ کر ان سے فیض حاصل کیا تو میں روم کا مولا بن گیا۔ پتا چلا کہ مدرسے سے علم حاصل کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور خانقاہ سے علم حاصل کرنے والا مولا ہوتا ہے۔ تو جب بزرگوں کی صحبت میں بندہ آ جائے تو وہ مولوی ہی نہیں، زمانے ان سے مولا پکارتا ہے۔ اور پھر مولانا روم کو زمانے نے دیکھا ان کی مولائیت کا عالم کیا تھا۔ اسی طرح بزرگوں کی صحبت، اسی طرح ہم اگر بزرگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری کے ساتھ روحانیت میں بھی کمال عطا فرمائے گا۔ کہ کس طرح کمال عطا فرمائے گا کہ بہار کی سرزمین پر جب حضور امام الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوتے ہیں تو ایک ایسا ڈاکو ہے جس سے بہار میں لوگ پریشان رہتے ہیں، لیکن اس کی شکایت جب حضور امام الاولیاء سے کی جاتی ہے تو حضور امام الاولیاء فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ سدھر جائے گا۔ اور پھر زمانہ دیکھتا ہے کہ وہی چور حضور امام الاولیاء کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم ہی نہیں، وہ مولانا ہی نہیں، وہ زمانے کا ولی بن جاتا ہے۔ پتا چلا کہ 800 سال بعد اگر غوث اعظم کسی چور کو ولی بنا سکتے ہیں اس کی اولاد اگر کسی چور کو ولی بنا دے تو یہ کوئی بات اور یہی بات رہی کہ حضور امام الاولیاء کی ولایت کا عالم تو یہ تھا کہ آپ سرزمین سرنجا میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی پڑوس میں ایک مندر ہے جسے